हम सब अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन बेहतर का मतलब क्या है? क्या ये ज़ाती सुकून हासिल करना है, रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करना, या इसका मतलब मुआशरे में कोई बड़ी मुस्बत तब्दीली लाना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। आज हमारे पास एक बहुत पुरानी कहानी है जो इस सवाल का एक हैरानकुन जवाब देती है। जी, ये कहानी 1400 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही मुतालिका है। ये एक ऐसे लम्हे के बारे में है जब पैगंबर इस्लाम ने अपने अमल से ये वाज़े कर दिया कि एक फर्द और एक माशरे की तरजीहात क्या होनी चाहिए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि यूं समझें कि एक पूरा फ़लसफ़ा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आइए इस वाक़े की तफसीलात में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ाती नेकी और इज्तिमाई भलाई के दरमियान जब इंतखाब का मौका आया तो फैसला क्या हुआ। अच्छा, तो आइए इस मंज़र को अपने जहन में लाते हैं। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मस्जिद में दाखिल होते हैं। वहाँ वो मुसलमानों के दो ग्रोहों को देखते हैं। दो अलग अलग हलकों में बैठे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा रुककर इस दौर का तसव्वुर करना बहुत ज़रूरी है। 7वीं सदी का अरब, जहाँ मुनज़्ज़म तालीम का कोई ख़ास रिवाज नहीं था। इल्म का हुसूल कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक आप कह लें गैर मामूली अमल समझा जाता था। ज़्यादातर तवज्जो ज़ाती इबादत और रिवायात पर थी। तो इस पस मंज़र में ये वाक़या और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। तो एक हलका उन लोगों का है जो पूरी तरह से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। वो जिक्र कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। उनके चेहरों पर एक रूहानी सुकून है। एक बहुत ही पाकीज़ा मंजर है। बिलाशुबा। और दूसरा हल्का, वहाँ एक इल्मी नशिस्त हो रही है। लोग सीखने और सिखाने में मसरूफ हैं। सवालो जवाब हो रहे हैं, बहस हो रही है, इल्म का तबादला हो रहा है। वहाँ एक फिक्री और जहनी सरगर्मी जारी है। और रिवायत ये बताती है कि पैगंबर इस्लाम ने दोनों ग्रोहों को देखा और उनके चेहरे पर खुशी जाहिर हुई। अब ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैं तो ये सोच रहा था कि वो शायद सीधा इल्म वाले हलके की तरफ अपनी पसंदीदगी जाहिर करेंगे। उन्होंने दोनों की तारीफ क्यों की? आपका सवाल बहुत अहम है और यही इस वाक़े की खूबसूरती है। उन्होंने फौरन कोई फैसला नहीं सुनाया। उनकी पहली प्रतिक्रिया जो थी वो दोनों आमाल को तस्लीम करना थी। उन्होंने अपने असहाब से कहा, ये दोनों ग्रोह नेकी पर हैं और भलाई का काम कर रहे हैं। इससे उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि ज़ाती इबादत और खुदा से ताल्लुक़ जोड़ना भी एक इंतहाई काबिल क़द्र अमल है। वो किसी एक अमल को कमतर नहीं बता रही थीं। अच्छा, तो ये सही और गलत का मामला नहीं था, बल्कि शायद अच्छा और बेहतर का था। जी लेकिन फिर भी दोनों को बराबर कहकर वो एक तवाज़ुन कायम कर रही थी। बिल्कुल, वो एक बुनियाद रख रही थीं। अगर वो शुरू में ही एक गिरोह को दूसरे पर फजीलत दे देती, तो शायद दूसरे गिरोह की दिलशिकनी होती, है ना? उन्होंने पहले दोनों की नीयत और कोशिश को सराहा, ये तस्लीम किया कि दोनों ही खुदा की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। इससे ये पैगाम गया कि रूहानियत की बुनियाद भी उतनी ही अहम है। उसके बाद जब वो अपना अगला फैसला कुन नुक्ता बयान करती हैं, तो उसका असर और गहरा हो जाता है। और वो फैसला कुन नुक्ता क्या था? दोनों ग्रोहों की तारीफ करने के बाद उन्होंने फरमाया, लेकिन मैं मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूं ताकि लोगों को तालीम दूं और उन्हें अक्लमंद बनाऊं। यहाँ लफ्ज़ लेकिन किलीदी है। ये पिछली बात की नफ़ी नहीं कर रहा, बल्कि एक आला तरजीह की निशानदेही कर रहा है। गोया वो कह रहे हूं कि इबादत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा बुनियादी मिशन, मेरी बेसत का मकसद तालीम व ताल्लुम है। यहाँ एक लफ्ज़ बहुत दिलचस्प है, अक्लमंद बनाना। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं मालूमात देने आया हूँ या इल्म सिखाने आया हूँ। अक्लमंद बनाना और सिर्फ तालीम देने में क्या फ़र्क है? ये इस पूरे वाक़े का निचोड़ है। देखें, इल्म यानी इल्म, मालूमात का मजमुआ हो सकता है। आप हक़ाइक़ जान सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन हिकमत यानी हिकमा, जिसे आप अक्लमंद बनाना कह रहे हैं, वो इस इल्म को सही जगह, सही वक्त और सही तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत है। ये फ़हम व फ़िरासत, तनक़ीदी सोच और गहरी समझ का नाम है। तो ये ऐसा ही है जैसे किसी को गाड़ी के सारे पुर्जों के नाम सिखा दिए जाएं और किसी को महफूज तरीके से गाड़ी चलाना सिखाया जाए। एक इल्म है, जबकि दूसरा दानाई या हिकमत है।
آپ نے بہترین مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ پیغمبر کا مقصد صرف لوگوں کو معلومات کا ذخیرہ دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جو سوچنا جانتا ہو، جو اپنے فیصلے خود کر سکے، جو اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ عقل مند بنانا ایک تبدیلی کا عمل ہے، محض معلومات کا تبادلہ نہیں۔ یہ معاشرے کی آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے جیسا ہے۔ تو پھر اس ترجیح کی وجہ کیا بنی؟ ذاتی عبادت کے مقابلے میں علم اور دانائی پھیلانے کو کیوں افضل قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ ان دونوں اعمال کے اثرات میں پوشیدہ ہے۔ عبادت ایک ذاتی عمل ہے، اس کا فائدہ بنیادی طور پر اسی شخص کو ہوتا ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ یہ فرد اور اس کے خالق کے درمیان ایک عمودی یعنی ورٹیکل تعلق ہے۔ یہ بہت اہم ہے، لیکن اس کا دائرہ محدود ہے۔ اور تعلیم و تعلم کا عمل؟ وہ ایک افقی یعنی ہاریزونٹل عمل ہے۔ اس کا اثر پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ جب آپ ایک شخص کو علم اور دانائی سکھاتی ہیں تو آپ صرف اس ایک فرد کی مدد نہیں کرتے، وہ شخص اپنے خاندان، اپنے محلے اور اپنے معاشرے پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اس سے ایک وہ جو کہتے ہیں نا ریپل ایفیکٹ، لہر کی طرح پھیلنے والا اثر، جی وہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عبادت گزار شخص ایک موم بتی کی طرح ہے جو خود روشن ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد تھوڑی روشنی کرتی ہے۔ بالکل، اور ایک استاد یا معلم اس موم بتی کی طرح ہے جو اپنے علم سے ہزاروں دوسری بجھی ہوئی موم بتیوں کو روشن کرتا ہے۔ اس کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ ایک عالم کا انتقال ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پھیلایا ہوا علم اور اس کے شاگرد وہ اس کے کام کو زندہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اکثر کسی بڑے فلانتھروپسٹ کی تعریف کرتے ہیں جو کروڑوں روپے دان کرتا ہے، لیکن اس استاد کو بھول جاتے ہیں جو خاموشی سے ہزاروں زندگیاں بدل رہا ہوتا ہے۔ یہ روایت ہمیں اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کی دعوت دیتی ہے۔ اور پھر اس واقعے کا سب سے طاقتور حصہ آتا ہے جب الفاظ عمل میں بدل جاتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے صرف یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ معلم ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے فوراً بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس حلقے کی طرف چل پڑے جہاں علم سکھایا اور سیکھا جا رہا تھا۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ وہاں جا کر ان کے ساتھ پوری طرح سرگرم ہو گئے۔ یہ ایک خاموش لیکن سب سے بلند آواز والا پیغام تھا۔ ان کا جسمانی طور پر حرکت کر کے اس حلقے کا حصہ بن جانا، یہ ان کے الفاظ سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ یہ علامتی طور پر بتا رہا تھا کہ میری جگہ یہاں ہے، میرا مشن یہ ہے۔ یہ صرف ایک ترجیح کا اعلان نہیں تھا، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ تھا۔ اس نے وہاں موجود علم حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کس قدر بڑھائی ہوگی، اس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک گہرا سبق ہے۔ انہوں نے صرف راستہ نہیں دکھایا، بلکہ اس پر چل کر بھی دکھایا۔ اچھا، تو اب اس 1400 سال پرانے واقعے کو آج کے دور میں لاتے ہیں۔ اس کا آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا پیغام ترجیحات کا تعین ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں ذاتی روحانی ترقی بہت اہم ہے، وہیں معاشرے کی علمی اور فکری آبیاری کرنا پیغمبروں کا کام ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذات کے خول سے نکل کر اجتماعی بھلائی کے لیے سوچنے اور کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہاں علم کو صرف دینی علم تک محدود نہیں رکھا گیا۔ بات عقلمند بنانے کی ہو رہی ہے، جو ہر قسم کے مفید علم پر لاگو ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ ہر وہ علم جو انسانوں کو دانائی بخشے، ان کی زندگیوں کو آسان بنائے، معاشرتی مسائل کو حل کرے اور انسانیت کی خدمت کرے، وہ اسی پیغمبرانہ مشن کا حصہ ہے۔ چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، طب ہو، معاشیات ہو یا فنون لطیفہ، جو بھی شعبہ معاشرے کو فہم و فراست دے رہا ہے وہ قابل قدر ہے۔ تو اس واقعے کی روشنی میں آج کے ڈیجیٹل دور میں علم پھیلانے اور دانائی کو عام کرنے کے سب سے مؤثر طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، پوڈ کاسٹ ہیں۔ کیا یہ ٹولز ہمیں زیادہ عقل مند بنا رہے ہیں؟ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف معلومات تک رسائی تاریخ میں کبھی اتنی آسان نہیں تھی۔ آج ایک شخص اپنے فون پر دنیا کی کسی بھی لائبریری تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ علم پھیلانے کا ایک بے مثال موقع ہے۔ لیکن دوسری طرف یہی ٹیکنالوجی غلط معلومات، سطحی مواد اور ڈسٹریکشن کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔
انٹرنیٹ ہمیں زیادہ باخبر تو بنا رہا ہے، لیکن کیا وہ ہمیں عقل مند بھی بنا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یعنی اصل چیلنج معلومات کے شور میں سے حکمت کو تلاش کرنا ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں معلم کا کردار صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ معلومات کو پرکھا کیسے جائے، تنقیدی سوچ کیسے اپنائی جائے اور مختلف نظریات کو سمجھ کر اپنی رائے کیسے قائم کی جائے۔ یہی اصل عقل مند بنانا ہے۔ تو پھر ایک عام انسان جس کی زندگی مصروفیت سے بھری ہے، وہ اس توازن کو کیسے قائم کرے؟ ایک طرف ذاتی روحانی ضروریات ہیں، دوسری طرف اجتماعی بھلائی میں حصہ ڈالنے کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ شاید اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص استاد بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کام کو ایک بڑے مقصد سے جوڑے۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو صرف بیماری کا علاج نہ کریں، بلکہ مریضوں کو صحت مند زندگی گزارنے کی تعلیم بھی دیں۔ اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو ایسی چیزیں بنائیں جو معاشرے کے مسائل حل کریں۔ اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں تو اپنے فن سے لوگوں میں شعور اور ہمدردی پیدا کریں۔ اپنے روزمرہ کے کام کو علم اور دانائی پھیلانے کا ذریعہ بنانا ہی اس پیغمبرانہ مشن میں حصہ لینا ہے۔ یہ نیت کا معاملہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تاریخی واقعے نے ہمیں ترجیحات کا ایک واضح معیار دیا ہے۔ ذاتی عبادت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے، لیکن وہ علم اور دانائی جو معاشرے کو بہتر بنائے، اسے ایک اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک قول نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اسلام نے اپنے عمل سے اسے ثابت کیا۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے، ہم سب کے پاس علم پھیلانے کے موقع بھی ہیں اور اس سے بھٹکنے کے راستے بھی۔ اس واقعے کی روشنی میں ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم صرف معلومات کے صارف ہیں، یا ہم دانائی پیدا کرنے والے اور اسے پھیلانے والے بھی بن رہے ہیں؟